بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ عبدالحمید ظفر الحسن صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔ وإیاکم، بارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ ناظرین، رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان اور اس سے متعلق مخصوص عبادات اور ان کے بارے میں احکام و آداب، اسی سلسلے میں اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم نے انہی محترم مہمان کی معیت میں گفتگو کی تھی۔ آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کی غرض سے اور اس بارے میں مزید رہنمائی حاصل کرنے کی خاطر ہم نے انہیں آج مدعو کیا ہے۔ تو آئیے اس بارے میں محترم مہمان کی زبانی مفصل استفادہ کیا جائے۔ محترم، اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر آپ نے ماہ رمضان کی فضیلت، ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت اور اس بارے میں متعدد احکام اور تعلیمات کا تذکرہ فرمایا۔ آج کی اس نشست میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے ہماری یہ گزارش ہوگی کہ ماہ رمضان کا روزہ، جو کہ اس قدر اہم ترین عبادت ہے اور اس کا معاملہ اس قدر نازک ترین ہے، تو پھر مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بات بھی روزے دار کو معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کیا کام ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود السلام کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسی باتوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، ذکر فرمایا ہے کہ جن کو کرنے سے کیا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ ماہ رمضان کا روزہ ہو یا نفل روزہ ہو۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کھا پی لینا۔ صحیح ہے، کیونکہ روزہ اصل کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا ہی ہے، لیکن اگر کسی نے غلطی سے کھا پی لیا تو معافی ہے اور اس پر کوئی حرج نہیں، لیکن جان بوجھ کر ہوش و حواس کے ساتھ انسان اگر کھا پی لے تو اس کا روزہ کیا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور ظاہر سی بات گنہگار پہ ہوگا۔ دوسری بات وہ یہ کہ جماع، یعنی انسان اپنی عورت سے ملاقات یا ہم بستری کر لے، تو اس سے بھی کیا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ علاقہ زوجیت، صحیح ہے۔ اسی طرح ایک تیسری چیز، جان بوجھ کر کیا ہے، قے کر لینا۔ یہ بھی کیا ہے، اس سے یعنی اپنا ہاتھ ڈال کر کے، جیسے کہ کیا جاتا تھا پہلے، آج بھی کرتے ہیں، یا کوئی خاص ایسی دوائی اس مقصد کے لیے کھا لینا، کوئی ایسی حرکت کر لینا جان بوجھ کر اسی مقصد کے لیے، تو روزہ کیا ٹوٹ جائے گا اگر قے ہو جائے۔ اسی طرح اگر اس نے کھایا یا پیا یہ اس گمان میں آ کر کے، یعنی یقین نہیں بلکہ گمان ہے کہ شاید سورج کیا ہے، ڈوب، یعنی غلط فہمی، سورج ڈوب چکا ہے، بغیر تحقیق کے اگر کھا پی لیا تو اس کا روزہ کیا ہے، ٹوٹ جائے گا۔ یعنی وہ سمجھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، اور یوں اس نے افطار کا وقت آنے سے پہلے اس نے کچھ کھا پی لیا، غلطی کی بنا، تو اس کا روزہ کیا ہے، ٹوٹ جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ چند امور ہیں کہ جان بوجھ کر کھایا تب تو ٹوٹے گا ہی، جی، لیکن اگر غلطی سے کھا لیا، وہ سمجھ رہا ہے کہ مغرب کا وقت ہو گیا لیکن مغرب کا وقت نہیں ہوا، تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ جی، اور اسی طرح صبح کے وقت اگر وہ سمجھا کہ ابھی صبح طلوع نہیں ہوئی، حالانکہ طلوع ہو چکی ہے، اور اس نے کھا پی لیا، تب بھی روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔
تو یہ چند ان باتوں کا تذکرہ ہو گیا کہ جن کی بنا پر انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا. جی پھر اس کے بعد بھی کچھ تفصیلات ہیں. بعض ایسے اعمال ہیں کہ اگر اس نے ان کا ارتکاب کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور یہ کہ اس کے ذمہ قضا ہوگی. جی اور بعض ایسے اعمال ہیں کہ اگر اس نے ان کا ارتکاب کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی اس کے ذمہ ہوگی اور کفارہ بھی اس کے ذمہ ہوگا. تو وہ کفارہ کیا ہے؟ جی کفارہ اگر دیکھا جائے تو وہ مقرر ہے کہ اگر اعلاق زوجیت کا ارتکاب کر لے کوئی روزے کی حالت میں، اور اس پر کیا ہے کفارہ مغلظہ یعنی بہت ہی سخت کفارہ ہے. جی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جو ہے ذکر فرمایا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1 کہ غلام کو آزاد کرے، جی ایک غلام آزاد کرے. یہ تو آج کل معدوم ہے. معدوم ہے. صحیح ہے. تو اگر معدوم ہے تو اس کے بدلے میں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے صیام شہرین متتابعین، جی 2 ماہ کا روزہ، اور یہ 2 ماہ کا روزہ مسلسل رکھے، لگاتار تسلسل رہے، لگاتار بغیر ناقے کے. جی 2 ماہ کا روزہ لگاتار، ہر ایک دن کے بعد دوسرا دن، دوسرے کے بعد تیسرا، یہاں تک کہ 2 مہینہ اس کا مکمل ہو جائے. جی درمیان میں اگر ناغہ ہو گیا تو اثر نو پھر رکھنے ہوں. جی پھر رکھنے ہوں گے. جی اور اگر لہذا انسان کو چاہیے کہ روزہ توڑنے سے باز رہے. باز رہے. ایک دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 دن کے روزے کیسے رکھے گا؟ کیسے رکھے گا؟ جی اور اگر 2 ماہ کا روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں تو ایسی حالت میں کیا ہے 60 مسکینوں کو کیا ہے کھانا کھلائے. جی استطاعت سے مراد یعنی حقیقت میں صحیح جو ہے معنوں میں وہ استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، یعنی اختیار نہیں ہے کہ یا یہ جی یا میں 60 دن کے 2 مہینے کے روزے رکھ لوں یا میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں. نہیں، یہ اختیار والی بات نہیں، یہ الزامی معنی کہ پہلے ایک غلام آزاد کرنا. غلام آج کل معدوم ہے، ناپید ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ 2 مہینے روزے رکھنا، اگر واقعی 2 مہینے روزے رکھنے کی اس میں طاقت نہیں ہے تب تیسری چیز کی طرف وہ منتقل ہوگا، اور وہ تیسری چیز یہ ہے کہ 60 دن روزے رکھے گا. جی تو یہ معاملہ ہے روزے کے کفارے کا. اب کس کے ذمہ جو ہے، یعنی کون سی صورت ہے کہ اگر اس کے ارتکاب کی وجہ سے روزہ اس کا ٹوٹا ہے تو قضا بھی ضروری ہے اور کفارہ بھی ضروری ہے، اور کون سی صورت ہے کہ صرف قضا ضروری ہے. تو اس بارے میں تفصیل ہے جی جس کے لیے کتب فقہ میں رجوع کرنا چاہیے. جی جی اور یہ تذکرہ ہو گیا ان چیزوں کے بارے میں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جی تو روزے کے بہت سے مستحبات بھی ہیں، آداب بھی ہیں. جی تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جی روزے کے جو ہے مستحبات اور آداب ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان مستحبات کو اپنانا یا آداب کو اپنانا، خیال رکھنا، ان کا عمل میں لانا، اس سے کیا ہے روزے کے اجر و ثواب میں کیا ہے ہمارے کیا ہے اضافہ ہوگا، اور جو ہے مکمل اجر و ثواب ملے گا. جی تو روزوں کے مستحبات میں سے چاہے وہ ماہ رمضان کا روزہ ہو یا نفل روزہ ہو، ہر روزے کے لیے ایک مستحب عمل یہ ہے کہ سحری کا اہتمام کرے. جی بغیر سحری کھائے روزہ نہ رکھے. بغیر سحری کھائے روزہ رکھتا ہے تو روزہ ہو جائے گا اس کا، لیکن ایک اہم مستحب عمل کو جو بہت ہی خیر و برکت والا عمل ہے جی اس کو اس نے کیا ہے ترک کیا، اس سے محروم رہ جائے گا. تو اسی لیے روزے کے لیے سحری کا اہتمام کرے. جی اور سحری بہتر یہ ہے کہ اسے جتنا مؤخر کیا جا سکے، یعنی جتنا زیادہ طلوع فجر سے قریب ہوگا اتنا زیادہ کیا ہے یہ افضل ہوگا. اول تو ہے سحری کھانا، جی سحری کو مؤخر کرنا، یہ ایک دوسرا کیا ہے مستحب عمل ہے. صحیح، یہ 2 مستحب ہیں اس میں. 2 مستحب اس میں ہیں سحری سے متعلق. بہت سے لوگ رات کو آدھی رات کو کھا پی کر سو جاتے ہیں، جی پھر صبح اٹھتے ہی نہیں جی ہیں. تو یہ غلط ہے، اور بس اوقات نماز فجر سے بھی کیا ہے محروم رہ جاتے محروم رہ جاتے ہیں، جماعت سے بالخصوص. جی جی تو بہرحال سحری کھانے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. جی تم سحری کھایا کرو، سحری کا اہتمام کیا کرو. وجہ کیا ہے؟ فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحر کے کھانے میں کیا ہے برکت ہے. صحیح، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے برکت رکھا ہے. دوسری روایت میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السحور اکلہ برکہ، سحری کھانے میں کیا ہے برکت ہے. فلا تدعوه، تو تم اسے ترک نہ کرو. جی یعنی پابندی کے ساتھ تم سحری کا اہتمام کیا کرو، اسے ترک نہ کرو، جی کیونکہ اس میں برکت ہے. آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِّن مَاءٍ، کیوں نہ جو ہے یعنی
ایک گھونٹ یا چند گھونٹ پانی ہی سے جو ہے لیکن سحری ضرور کریں. صحیح ہے، اگرچہ ایک گھونٹ پانی کیوں نہ جی بس اوقات لوگ جو ہے کچھ اپنی مجبوری بیان کرتے ہیں کہ ان کا اس وقت مزاج نہیں کھایا جاتا ہے طرح طرح، تو کم از کم اتنا ضرور ہے کہ پانی ضرور پی لیں. جی پانی کون نہیں پینا چاہتا؟ تو سحر کے وقت جو ہے کم از کم جو ہے پانی سے ضرور کیا ہے سحری کرے، کم از کم اتنا. فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی رحمتوں سے برکتوں سے نوازتا ہے، جی اور اسی طرح فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں سبحان اللہ. جو سحری کا اہتمام کیا کرتے ہیں. تو بہت یعنی بڑی یہ مقام و فضیلت ہے. مرتبہ یعنی صرف روزے دار کا نہیں بلکہ اس روزے دار کا جو اس مستحب اور سنت عمل کا اہتمام کرتا ہے سحری کے کھانے کا. جی تو سحری کھانے کی فضیلت اور اس کی ایک وجہ تو ایک خیر تو یہ حاصل ہوگی کہ انسان کو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور فرشتوں کی دعائیں روزے دار کو نصیب ہوں گی اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے اور سحری کا اہتمام بھی کر رہا ہے. اور اس میں دوسری خوبی بھی ہے اور تیسری خوبی بھی ہے. جی اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جی اس میں ایک دوسری خوبی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل جی یہ بہت بڑی اور بات ہے. اجر ثواب کا انسان مستحق ہوتا ہے. اتباع سنت کی اتباع وجہ سے. سنت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ سحر کا اہتمام کیا کرتے تھے، بغیر سحر کے روزہ نہیں رکھا، آپ نے اس سنت کی طرف لوگوں کو رہنمائی کی. صحیح ہے. اب اگر کوئی سحری کھاتا ہے تو نبی کی سنت پر عمل، اتباع سنت کا اجر ثواب اور اسی طرح جو ہے مزید اور کیا ہے اجر کا مستحق بنتا ہے. یہ دو خوبیاں ہو گئی. جی مزید خوبی بھی ہے. مزید اور یہ کہ تقویت اسے حاصل ہوگی. یعنی سحری کی جسمانی تقویت. ہاں جسمانی تقویت. یعنی سحری کے کھانے سے اسے کیا ہے تقویت. سحری کی برکت میں سے ایک برکت ہے جی کہ برکات میں سے ایک برکت ہے صحیح. کہ اسے کیا ہے جسمانی تقویت حاصل ہوگی. اور جب جسمانی تقویت حاصل ہوگی ظاہر سی بات ہے کہ روزہ اس کا اچھا گزرے گا، آسان ہوگا، اور مزید کیا ہے وہ اور نیکیاں کرنے کی ہمت طاقت اس کے اندر کیا ہے دوران روزہ کیا ہے پائے ورنہ اگر یہ کہ بھوکا پیاسا ہی اس نے صبح روزہ اپنا شروع کر دیا تو اب کچھ وقت گزرنے کے بعد ظاہر ہے کہ خود ہی پریشان ہوگا، خود ہی پریشان ہوگا. اسے بھوک پیاس ستائے گی. جی تو پھر کیا کرے گا. جی تو ایک فائدہ سحری کھانے میں یہ بھی ہے کہ یہ روزے دار کے لیے باعث تقویت ہے، اسے سہولت رہے گی. جی ادھر شاید اس بات کی طرف اشارہ کر دیا جائے کہ سحری میں مخصوص کھانوں کا ایک ایسے کوئی شرط نہیں ہے. کوئی شرط نہیں ہے. البتہ اتنا ضرور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو ہے کیا خوب جو ہے ایمان والی کی سحری کھجور ہوا کرتی ہے. تو کھجور کو جو ہے شامل رکھا جائے سحری میں اگر ہو سکے، ورنہ انشاءاللہ انسان کے اپنے مزاج کے مطابق یا جس گھرانے میں جیسے کھانے کا رواج ہو گیا. تو یہ ایک تذکرہ ہو گیا مستحبات صیام میں سے سحور یعنی سحری کے کھانے کے بارے میں. مزید کوئی چیز مستحبات صیام میں؟ جی مستحبات صیام میں سے یہ بھی ہے کہ افطار اول وقت کرے. جی اس میں تاخیر نہ ہو. اول وقت سے یعنی مراد افطار تو کرنا ہی ہے. افطار کرنا ہی ہے. جی اول وقت سحری تو شاید کوئی چھوڑ بھی دے. جی جی افطار تو کرنا ہی ہے لیکن اول وقت میں کرے. اول وقت سے مراد یعنی اذان ہوتے ہی یا سورج غروب ہوتے ہی جی ڈوبتے ہی کیا افطار کر لے. کسی چیز کا جو ہے انتظار نہ کرے، جو اس کے سامنے ہے کر لے. روزہ کھولے. ہاں روزہ یہ نہ سوچے کہ ذرا اور دیر میں بھوکا پیاسا رہوں گا تو ثواب بھی زیادہ ملے گا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. لوگ اس وقت خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ جو ہے ما عجل الفطر افطار کرنے میں جلدی کریں گے. یعنی اول وقت افطار کر لیا کریں گے. کیونکہ اس میں اطاعت کا پہلو، اطاعت کا پہلو کہ جب حکم دیا گیا کہ مت کھاؤ تو کھانا پینا بند ہے. بند کر دو. جب حکم یہ ہے کہ کھاؤ تو اب کھانا ہے، اب جلدی کھانا چاہیے جی تاکہ حکم کی تعمیل ہو سکے. اور مسلمان کا مطلب ہی ہے کہ سر جھکا دینے والا. جب جو حکم ملا ہے سر تسلیم خم کر دیا فوراً. اسی کے ساتھ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ وقفے سے قبل آپ نے تذکرہ فرمایا اس بارے میں کہ رمضان کے کچھ مستحبات ہیں. جی مثلا یہ کہ سحری ضرور کھانا، اور یہ کہ افطار میں تاخیر نہ کرنا. جب وقت ہو گیا افطار کا تو فوری افطار کر لیا جائے. تو اسی طرح مزید اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے روزے کے بہت سے
آداب بھی ہیں کہ جنہیں ملحوظ رکھنا، جن کی رعایت رکھنا ضروری ہے، تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی، روزے کے آداب میں سے یہ ہے کہ دوران روزہ اپنے اخلاق، اپنے کردار کو بندہ اچھا رکھے جی، اور بری عادات سے، برے اخلاق سے کیا ہے اجتناب کرے، اپنے آپ کو روک کے رکھے۔ جی، یہ روزے کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے، کیونکہ دوران روزہ اگر برے اخلاق کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے روزے کے اجر و ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور اولاً تو ویسے ہی مسلمان کو ہمیشہ حسن اخلاق جی کو اپنانا چاہیے، ہر بری عادت سے اپنا دامن بچائے رکھنا چاہیے۔ جی، بالخصوص جو ہے روزے کا موقع ہو تو روزے میں اس کو جو ہے خاص اہمیت دی جائے، جی، کیونکہ روزے کے ذریعے یعنی بندے کو تربیت دینا مقصد ہے، اس کے اخلاق کو مہذب بنانا کیا ہے مقصد ہے۔ صحیح۔ اسی لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، جی، یعنی اچھے اخلاق کی پابندی کرنا اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یقیناً ایمان والا اپنے اچھے اخلاق کے بنا پر کیا ہے ایک روزے دار اور تہجد گزار کے کیا ہے درجے پر کیا ہے فائز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ظاہر سی بات اگر یہ مقام و مرتبہ اس کا یعنی اپنی عام زندگی میں، اپنی عام زندگی میں روزے کے بغیر جب روزے کے بغیر تب بھی اس کے لیے حسن اخلاق اس قدر ضروری ہے۔ اس قدر ضروری، تو ظاہر سی بات ہے کہ روزے کی حالت میں کیا ہے اس کو کیا ہے مزید کیا ہے اس کی کیا ہے پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ جو ہے روزے کی حالت میں بسا اوقات کیا ہے کچھ جو ہے بندہ جو ہے چڑچڑاپن اس کے اندر آ جاتا ہے کسی بنا پر جو ہے بھوک پیاس کی وجہ سے، تھکاوٹ و نقاہت کی وجہ سے، جی، تو ادھر جو ہے ضبط نفس کی کیا ہے زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اور یہ کہ اخلاق کو اپنائے رکھنے کی ضرورت زیادہ ہے۔ جی زیادہ پڑتی ہے۔ تو اس بارے میں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ روزہ جو ہے یہ اصل میں صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام تو نہیں کہ منہ بند ہے اس کا بس، بلکہ سر سے پاؤں تک تمام جسم کا روزہ ہونا چاہیے۔ تو اس بارے میں احادیث کی روشنی میں کہ جن میں یہ مفہوم جن سے سمجھ میں آتا ہو تو یہ فرمائیے۔ جی، یعنی روزے کی حالت میں جیسے کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ جو ہے صرف کھانے پینے سے روک لینا یہ مراد اور مقصد نہیں، بلکہ انسان کا کردار، اپنے انسان کی چال چلن کیا ہے ٹھیک رہے اور اچھے اخلاق کا حامل رہے، جس میں سے کیا ہے انسان کیا ہے کثرت سے اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت وغیرہ میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، دوران روزہ اپنی نگاہوں کی حفاظت فرمائے کرے، اپنے کان سے جو ہے غلط باتوں کو کیا ہے نہ سنے، زبان کی حفاظت کرے، زبان سے کسی کو گالی گلوچ برا بھلا نہ کہے، جھوٹ نہ بولے، غیبت اور جو ہے چغل خوری وغیرہ نہ ہو، اور جو ہے لا یعنی باتوں سے جو ہے اپنے آپ کو کیا ہے اپنی زبان کو روک کے رکھے جو ہے روزے کی حالت میں، کیونکہ یہ جو برائیاں ہیں چاہے جو زبان کے ذریعے ہو یا نگاہوں کے ذریعے، کان کے ذریعے، دیگر جو اعضاء جوارح کے ذریعے جو برائی کا ارتکاب کرتا ہے بندہ، اس کا ڈائریکٹ جو ہے اثر جو ہے اس کے روزے کے اجر و ثواب پر ہوتا ہے۔ تو اجر و ثواب اس کا جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب، تم میں سے اگر کسی کے جو ہے روزے کا دن ہو، روزے کی حالت میں ہو، تو اسے چاہیے لا يرفث ولا يصخب، بری اور جو ہے جھگڑیلو جو ہے باتیں اپنی زبان سے جو ہے نہ کرے، بے حیائی کی باتیں جو ہے نہ کرے۔ فإن سابه أحد أو قاتله، وہ پابندی کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اخلاق کو اچھا بنا کر رکھتا ہے روزے کی حالت میں، اس کی اول آخر کوشش ہے، اس کے باوجود اگر کوئی اس سے کیا ہے جھگڑا کرے، اس کو گالی گلوچ، یعنی کوئی دوسرا آ کر اسے گالی بک رہا ہے اور اس سے لڑنے کی کوشش کرے، فَلْيَقُلْ، تو ایسے موقع پر اسے چاہیے کہے انی امرؤ صائم، میں روزے کی حالت میں ہوں، روزے دار ہوں، یعنی برائی کا بدلہ اس موقع پر کیا برائی سے نہ دے، کچھ اور نہ کہے، لیکن اتنا ضرور اسے کہے انی امرؤ صائم، کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی میں تمہاری گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دوں گا، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، تم کوئی اور آدمی دیکھ لو، کوئی اور آدمی دیکھ لو۔ ادھر ایک قسم کا جو ہے احساس دلانا مقصد اسے کی جو ہے میں کوئی ایک عام حالت میں نہیں ہوں، بلکہ ایک عبادت میں ہوں، میں اس قسم کی برائیوں کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح یہ اہم ترین حدیث ہے من لم یدع قول الزور، اس بارے میں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، جو شخص
جھوٹ بات کہنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا روزے کی حالت میں. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے شخص کو جو ہے کھانا پینا چھوڑنا اپنا روزہ رکھنے سے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت نہیں. صحیح ہے. یعنی اللہ کے نزدیک ایسے روزے کی کوئی مقام و مرتبہ نہیں. جو روزے دار روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا کیا ہے نہیں ترک کرتا. جی جھوٹ پر عمل کرنا یعنی غلط کام، غلط کام کہ کوئی بھی برا کام ہے، جی گویا کہ وہ جھوٹا کام ہے. تو جو روزے کے دوران اس نے کھانا پینا جو ہے بند کر رکھا ہے لیکن وہ برے کام چھوڑتا نہیں ہے، تو اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بھوکا پیاسا بیٹھا رہے کھانا پینا چھوڑ کر، گویا اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں. اور اسی طرح مزید کچھ ارشاد مزید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف تاکید کرتے ہوئے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث. جی روزہ کی حقیقت آپ نے بتائی صحیح کہ روزہ یہ نہیں کہ جو ہے اپنے آپ کو صرف کھانے پینے سے روک کر رکھو. انما الصیام من اللغو والرفث. یقیناً روزہ حقیقت میں یہ ہے کہ لغو باتوں سے، بے حیائی باتوں سے کیا ہے اپنے آپ کو کیا ہے روک کر رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. جی یہ حقیقی روزہ، یہ حقیقی روزہ ہے. اس لیے ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے، غالباً جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو روزے کا دن ہے وہ بغیر روزے والے دن جیسے تمہارا نہیں ہونا چاہیے. جی دونوں دنوں میں کچھ فرق ہونا چاہیے، تمیز ہونی چاہیے. جی ہونا یہ چاہیے، فرماتے ہیں کہ روزے کے حالات میں ہو تو تمہارا جو ہے جس طرح پیٹ جو ہے کھانے پینے سے جو ہے اپنے آپ کو تم نے روکا اپنے پیٹ کو، اسی طرح تمہاری نگاہ، تمہاری زبان، تمہارے تمام اعضاء جوارح کیا ہے ہر قسم کی نافرمانی اور برائیوں سے کیا ہے محفوظ رہیں. جی سبحان اللہ. اور یہاں ایک یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر یہ استفسار کیا گیا کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، جی کہ وہ کون سا عمل ہے جو انسانوں کے لیے جنت میں داخلے کا سب سے زیادہ بڑے پیمانے پر سبب بنے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو باتیں جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ بڑے پیمانے پر جنت میں داخلے کا سبب بنے گی، ایک تو تقوی اللہ اور دوسرا حسن الخلق. جی کہ تقوی پرہیزگاری اور دوسری چیز خوش اخلاقی. تو روزے کا مقصد بھی ہے تقوی کا حصول. لعلکم تتقون. جی ہاں. تو یوں بھی گویا کہ اگر روزہ ہو تو پھر گویا کہ حسن اخلاق بھی ضروری ہے. جی انسان ہر بری عادت سے، برے اخلاق سے خود کو بچائے. تو روزے کے آداب میں سے ایک اہم ترین چیز یہ ہو گئی کہ اپنے اخلاق کو مہذب بنائے، درست رکھے. جی اور مزید اس سلسلے میں جی مزید جو ادب ہے روزے سے متعلق وہ یہ کہ دوران روزہ سخاوت کو اپنائیں اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں فی سبیل اللہ کیا ہے خرچ کرنے کی کیا ہے کوشش کریں. جی یعنی بخالت اور کنجوسی سے کیا ہے اجتناب کریں. جی مال کا انسان حریص ہوتا ہے، ہر انسان حریص ہے، لیکن اتنا ضرور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو مال ہمیں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اس مال میں کیا ہے دوسروں کے حقوق ہیں، غریب و مسکین، محتاجین، پڑوسی، دوست احباب، رشتہ دار، ان کے بھی اس میں کیا ہے حق پائے جاتے ہیں. جی تو اسی لیے روزے کی حالت میں بالخصوص اس بات کی طرف ہمیں جو ہے رہنمائی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کیا ہے خرچ کریں. ایک بہترین ذریعہ روزے کی حالت میں جو خرچ کرنے کا وہ یہ کہ روزے داروں کو افطار کرانا. جی اور روزے داروں کو افطار کرانے سے مراد صرف ادھر جو محتاج ہیں وہ نہیں، بلکہ کوئی بھی روزے دار ہو، محتاج ہو غیر محتاج ہو، اسے کیا ہے افطار کرانے کا ہمارے اندر جذبہ پایا جانا چاہیے حسب استطاعت. یعنی یہ ضروری کہ بہت ہی زیادہ اہتمام کیا جائے، جو ہو سکتا ہے آپ سے کھجور کے ذریعے کسی کو افطار کرا دیجئے، پانی دے دیجئے. اور یہ ضروری نہیں کہ گھر میں بلایا جائے، بلکہ جہاں ہو سکتا ہے آپ کسی روزے دار تک پہنچا دیں افطار کا سامان. اگر افطار کر لیتا ہے تو یقیناً کیا ہے آپ نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور آپ کو اس پر کیا ہے اجر ثواب ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. جس شخص نے ایک روزے دار کو افطار کرایا تو اسے اس روزے کا کیا ہے اجر ثواب ملے گا. جی لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کے اجر ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. مطلب یہ کہ اگر کسی نے کسی ایک روزے دار کو افطار کرایا تو روزے دار نے جو روزہ رکھا ہے اس روزے کا اجر ثواب اس کو تو ملے گا ہی، لیکن جس نے افطار کرایا اسے بھی کیا ہے اجر ثواب ملے گا. یعنی جس کو روزہ افطار کرایا ہے تو
اس کے برابر ثواب بھی اس افطار کرانے والے افطار کو کرانے بھی ملے گا اپنے روزے کا ثواب بھی، جی اور جس کو افطار کرایا ہے اس کے روزے کا ثواب جی بھی، دو ثواب جی ہوتے ہیں۔ اور اگر جو ہے جس کو افطار کرایا اس کے روزے میں کوئی اجر ثواب میں کوئی کمی آئی ہو یعنی گئی، وہ پریشانی میں مبتلا نہ ہو کہ اگر اس نے مجھے افطار کرا دیا تو میرا ثواب تو یہ جی لے گیا، جی تو اس کا ایسی بات جی نہیں ہے، اس کا اسے اپنا ثواب جی ملے گا۔ اس کا کوئی اثر جو ہے اس کے اجر ثواب پر نہیں ملے گا۔ صحیح ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ جی تو نہ صرف یہ کہ روزے کے دوران انسان ہر قسم کی برائیوں سے بچے، کہ خاص بات جو ہے جس پر بہت زیادہ توجہ دینا ضروری ہے کہ برائیوں سے بچنا روزے میں۔ جھوٹ بولنے کو اس کا دل چاہ رہا ہے، کوئی موقع ملا ہے تو سوچے کہ میرا روزہ ہے۔ جی غیبت کرنے کو دل چاہ رہا ہے، کوئی ایسی زبان اس کی، کسی کے بارے میں کوئی بات چل نکلی ہے تو کوئی ایسی بات اس کی زبان پر آنے لگی ہے تو رک جائے، زبان کو جی لگا دے فوراً کہ میرا روزہ خراب ہو جائے گا۔ صحیح یا اسی طرح گھر میں دنگا فساد، ذرا سی باتوں پر جو آپس میں تو میں تلخ کلامی، جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی کوئی چلا رہا ہے، زور سے بول رہا ہے، ہوتا ہے گھروں میں۔ جی تو روزے کے دوران انسان کو فوراً لگام لگ جانی چاہیے کہ میرا روزہ خراب ہو جائے گا، اور یہ میں کیوں خود اپنے ہاتھوں اپنے اجر و ثواب کو برباد کروں کہ بس ایسی بھوکا پیاسا بیٹھا رہ جاؤں۔ اور دوسرا ادب آپ نے بتایا کہ روزے کے دوران سخاوت و فیاضی اور صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا جانا جی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صورتحال تھی؟ سخاوت و فیاضی ہمیشہ ہی، اور بالخصوص رمضان کے دوران سخاوت و فیاضی کا کیا عالم تھا؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کیا ہے، ہمیشہ کیا ہے سخاوت، یعنی آپ اس خوبی کے حامل تھے، جی لیکن جب ماہ رمضان آ جاتا، رمضان کی آمد ہوتی تو آپ کی سخاوت میں مزید اضافہ ہوتا، جی اور آپ کی جو سخاوت ہے ہر مجال میں آپ جو ہے سخی ہوا کرتے تھے۔ صحیح، غریب و مسکین، روزہ داروں کو جو ہے روزہ کھلوانے کا اہتمام کرنا، افطار کرانے کا، اور اسی طرح کیا نیکی کے معاملے میں بھی جو جد و جہد اور سخاوت پائی جاتی تھی ماہ رمضان، وہ دوسرے ایاموں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ صحیح، اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ جی وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور سب سے زیادہ آپ کے اندر جو سخاوت پائی گئی وہ ماہ رمضان میں، ماہ رمضان میں بالخصوص اور جب زیادہ جبریل سخاوت کرتے تھے، اور جب جبریل امین آتے تو مزید اور سخاوت۔ جی وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور جبریل رمضان کی ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے۔ مقصد کیا تھا جبریل امین کے ملاقات کا؟ یدارسہ القرآن، قرآن کا مدارسہ، صحیح ہے، قرآن ایک دوسرے کو پڑھتے سناتے، مدارسہ تھا مقصد یعنی ملاقات کا، قرآن اور رمضان کا خاص تعلق خاص یہ بھی تعلق واضح تھا۔ ہوا۔ اور جبریل امین اس عمل کے لیے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے رمضان کی ہر رات کو ملاقات کیا کرتے تھے۔ فَلَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز جو ہوا ہے اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا ہے سخاوت کیا ہے پائی جاتی تھی۔ ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلے گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ روزے کے دوران کچھ آداب ہمیں بتائے گئے ہیں، لہذا روزے دار کو چاہیے کہ ان آداب کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور ان آداب کو اپنائے، اور یوں گویا کہ اپنے لیے اجر و ثواب میں مزید اضافے کا وہ انتظام کرے۔ تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ رمضان کے دوران سخاوت و فیاضی کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ایک بہت ہی اہم حدیث ہے، ان فی الجنت غرفا ترى ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، اس بارے میں فرمائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ جنت میں ایسے گھر ہیں، ایسے محل ہیں، مکانات ہیں کہ ترى ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، کہ اس کے اندر کے جو مناظر ہیں وہ باہر سے نظر آتے ہیں،
اور باہر کے جو مناظر ہیں وہ کیا ہے اندر سے نظر آتے ہیں، اس قدر شفاف، اس قدر جو ہے شفاف اور جو ہے حسین ترین ہیں۔ جی تو جب آپ نے یہ خوبی جنت کے مکان کے بارے میں بتائی تو ایک اعرابی شخص جو آپ کی مجلس میں تھا وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ لمن ہی یا رسول اللہ کے رسول، یہ شفاف اور یہ عالی شان جنتی مکانات کن کے لیے ہیں؟ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلى باللیل والناس نیام۔ سبحان اللہ، 4 خوبیوں کا ذکر کیا کہ جس کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی گئی تو ان کے لیے کیا ہے یہ جنت کے مکانات جس کی صفت بیان کی گئی ہے۔ جی اور اگر غور کیا جائے جیسے کہ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے کہ یہ چاروں اعمال رمضان میں اس کا اہتمام کسی نہ کسی نہیے سے کیا ہے پایا جاتا ہے، تاکید اس کی ثابت ہے۔ جی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمن اطاب الکلام، پہلی شرط خوبی یہ ہے کہ جنت کی یہ مکانات جس کے بارے میں بتایا گیا لمن اطاب الکلام، جس نے اپنی گفتگو کو اچھی رکھی، پاکیزہ گفتگو، جی نرم گفتگو، نرم گفتگو، صحیح، واطعم الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلایا۔ جی نمبر 3 وادام الصیام، روزے کی پابندی کی، جی تو روزے کا تذکرہ روزے کا تو ذکر ہے۔ آگے، وصلی باللیل والناس نیام، اور رات کو اس وقت اس نے نماز کا اہتمام کیا جب لوگ سوئے رہتے ہیں، تہجد کا اہتمام کیا۔ تو ادھر روزے کا تو ذکر ہے اور ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے ہمیں، جی اور ساتھ ہی ساتھ اطاب الکلام، گفتگو کو اچھی کیا، نرم گفتگو، پاکیزہ گفتگو۔ ظاہر سی بات ہے روزے کی حالت میں کیا ہے اپنی زبان کی حفاظت، زبان سے اچھی گفتگو، بات چیت، ذکر الہی وغیرہ کرنا ہے۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، ماہ رمضان میں کیا ہے کھانا کھلانا، روزے دار کو تو افطار سخاوت کا و فیاضی سے ہے۔ تعلق بھی اس جی کا ہو وصلی گیا، باللیل والناس نیام، قیام قیام اللیل، اللیل، تہجد وغیرہ کا اہتمام رمضان میں بھی کیا ہے بالخصوص کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آداب صیام میں سے ایک اہم ترین ادب یہ بھی جس کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اور بالخصوص تلاوت قرآن کا اہتمام، جی اس بارے میں فرمائیے۔ جی قرآن تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے روزے کی حالت میں، صحیح، چاہے وہ ماہ رمضان کا روزہ ہو غیر رمضان کا روزہ ہو، جی کیونکہ روزے کے ساتھ یعنی یا قرآن کا بہت ہی گہرا رشتہ جی اور تعلق روزے سے ہے۔ صحیح، یہی کیا کام ہے جیسے کہ اس سے قبل بتایا جا چکا ہے کہ قرآن کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت جس مہینے کو منتخب فرمایا، پسند کیا، وہ ماہ رمضان، جی اور ماہ رمضان میں بھی کیا ہے شب قدر۔ جی اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 2 عمل ایسے ہیں کہ روزہ اور قرآن بندے کے حق میں کیا ہے سفارش اور شفاعت کریں گے۔ جی بے شک، روزہ کہے گا کہ اے اللہ اس کو جو ہے میں نے دن بھر جو ہے دن کے وقت جو ہے کھانے پینے سے روک کر رکھا، تو میری شفاعت، میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے۔ جی قرآن کہے گا اے اللہ رات کو اس کو سونے سے میں نے روک کر رکھا، رات کو یہ جاگتا تلاوت کرتا میری جو ہے، تو اس کی میری سفارش شفاعت اس کے حق میں کیا ہے قبول فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی روزہ اور کیا ہے قرآن کی شفاعت سفارش کو کیا ہے اس کے حق میں کیا ہے قبول کر لے گا۔ جی تو گویا کہ روزہ اور قرآن ان دونوں میں یہ تعلق بھی اس حدیث کی روشنی میں بھی گویا کہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو ایک قسم کا گہرا رشتہ ہے، تو اسی لیے کیا ہے قرآن کو اہمیت دینا بہت ہی ضروری ہے روزے کی حالت میں رمضان میں۔ اور ایک یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ روزے کا مقصد قرآن کریم میں جہاں روزے کا حکم دیا گیا تو فرمائے کہ مقصد یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم میں تقوی پیدا ہو، خوف خدا پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو۔ جبکہ قرآن کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں ہی فرما دیا گیا کہ ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے ہدایت کی ان لوگوں کے لیے جو کہ متقی ہیں، تقوی والے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ روزے کا حکم بھی اس لیے دیا گیا کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تو یوں قرآن اور رمضان اور روزہ ان کے درمیان گویا کہ ایک خاص ربط اور تعلق سمجھ میں آیا، لہذا ماہ رمضان میں بالخصوص تلاوت قرآن کا خوب اہتمام کیا جانا چاہیے، ذوق و شوق کے ساتھ۔
مزید کوئی ادب اس بارے میں ارشاد فرمائیے. جی یعنی یہی کیا کم ہے اس کی اہمیت بتانے کے لیے قرآن سے متعلق روزے کی حالت میں کہ جبریل امین جو جیسے کہ بات گزری ماہ رمضان کی ہر رات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، جی مقصد کیا تھا؟ قرآن کا مدارسہ. صحیح ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے معمول رہا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے دنیا سے کیا ہے وفات پا گئے، رخصت پا گئے. جی اور آخری سال 2 بار آخری سال 2 دفعہ جو ہے مدرسہ 2 دفعہ جو ہے قرآن کا کیا ہے دور ہوا. صحیح. تو اسی بات کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے کہ قرآن کو اہمیت دی جائے. یعنی روزہ بغیر قرآن کی تلاوت کے ایک قسم کی جو ہے نقص پایا جائے ہمارے روزے میں. کہ جبریل امین ہر سال ماہ رمضان میں آیا کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کس مقصد کے لیے؟ قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے. رمضان اور قرآن تو یہ تعلق یوں بھی خوب واضح و ثابت ہوا. جی اور کوئی ادب اس بارے میں؟ جی ادب میں سے یا آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دوران روزہ کثرت سے دعا کرے. جی دعا سے مراد صرف یعنی دنیا اور آخرت دونوں کا سوال کرے. جی جس میں توبہ استغفار بھی داخل ہے. صحیح. بالخصوص جی توبہ استغفار کو تو ہر دعا میں شامل کرنا چاہیے. جی تاکہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے. جب مغفرت ہوگی تبھی ہماری دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے قبول فرمائے گا. جی اور روزے کی حالت میں یعنی رمضان میں تو کرنا ہی ہے دعا کا اہتمام، لیکن دوران روزہ جب روزے کی حالت میں ہے اس عبادت کو زیادہ اہمیت دی جائے. صحیح ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا، جی ضرور قبول فرماتا ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جن کو اللہ رد نہیں کرتا، ان تینوں دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. جی نمبر 1 الصائم حتی یفطر، روزے دار جب تک کہ افطار نہ کر لے. جی نمبر 2 الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امام یعنی حاکم وقت. نمبر 3 مظلوم اگر دعا کر لے یا ظالم کے حق میں دعا کرے تو اللہ ظالم کے خلاف دعا کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے، دعا قبول کرتا ہے. تو ان 3 میں سے کیا ہے؟ مظلوم کی بد دعا. تو ان 3 میں سے کیا ہے؟ ایک روزے دار ہے جس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے. یہ تو مکمل روزے کے وقت میں جیسے ہی اس نے روزہ رکھا ہے یہاں تک کہ جب تک کہ روزہ کھول نہ لے. اس میں بھی ایک مخصوص وقت وہ یہ کہ جب افطار کا وقت قریب ہوتا ہے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان للصائم عند فطرہ دعوۃ ما ترد، کہ روزے دار کی جو دعا افطار کے وقت ہوتی ہے ما ترد، اسے اللہ رد نہیں کرتا. اور اس میں حکمت یہ ہو سکتی ہے وجہ کہ اس وقت جو عاجزی، انکساری، جھکاؤ پایا جاتا ہے بالکل بنسبت جو ہے جو وقت شروع کا ہوتا ہے روزے کا اس میں وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے. اور دعا کی قبولیت میں امید اس وقت زیادہ ہے کہ جب جتنا زیادہ بندے کے اندر عاجزی، انکساری پائی جائے. جی بے شک. تو روزے کی حالت میں دعا کرنا ہے، اور بالخصوص جتنا زیادہ افطار کا وقت قریب ہو، افطار کے لیے بیٹھیں، دنیاوی باتوں سے مشغول ہونے کے بجائے توبہ استغفار کرے، دعا کرے. اس وقت کی دعا جو ہے بہت ہی زیادہ قدر و قیمت، اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے. اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا. جی جبکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اکثر افطار کے وقت چونکہ تمام افراد خانہ یکجا ہوا کرتے ہیں، یا بالخصوص یہ کہ بعض اوقات اس قسم کی دعوت افطار، تو ایسے مواقع پر لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں، دنیا بھر کی باتیں اور فضولیات اور خرافات. حالانکہ یہ قیمتی ترین وقت ہے، دن بھر کی جو عبادت ہے تو اس کا خلاصہ اور لب جسے کہنا چاہیے نچوڑ، کہ افطار کے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ فضول گفتگو کی بجائے اس موقع کو غنیمت جانے اور خوب دل لگا کر اور گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اہل و عیال کے لیے، سبھی کے لیے دعا مانگا کریں. تو ایک ادب یہ ہو گیا. اور ایک ادب جس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے، یہ کہ روزے کو بہانہ بنا کر انسان کا وہ کام کہ جس کے عوض وہ اپنی روزی کما رہا ہے، تو روزے کو بہانہ بنا کر اپنے اس کام میں وہ سستی نہ کیا کرے. بہت سے لوگ سستی کرتے ہیں، وقت پر آتے نہیں، سوئے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزہ ہے وغیرہ وغیرہ. اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی یعنی روزہ کوئی ایسا بہانہ نہیں ایمان والے کے لیے کہ روزے کو لے کر بہانہ کرے اور سستی، کاہلی کو اپنائے، یا جو اس کے ذمہ کام ہیں
اس کام سے کیا ہے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر روزے کے صحیح۔ بہانے، یہ جو ہے ایمان والے کو زیب نہیں دیتا، جی بلکہ روزے کی حالت میں زیادہ جو ہے انسان کے اندر کیا ہے جد و جہد اور نشاط پایا جانا چاہیے۔ صحیح، بلکہ روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ بات اور یہ ایمان تازہ ہو جائے جی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جی یہی تو مقصد ہے جی جی کہ دن بھر انسان کھانے پینے سے پرہیز کیے بیٹھا رہا، روکا ہوا بیٹھا رہا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جو انسان کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، جو اس کی آفس کی ڈیوٹی ہے، تو وہاں بھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آفیسر یا میرا باس دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ چیزائے کہ روزے کے بہانے سے انسان تاخیر سے پہنچا کرے اپنے دفتر، تو گویا کہ یہ بہانہ بنانا کہ روزہ ہے، اور یوں آدمی نے کھیل تماشا بنا رکھا ہو، کبھی آیا کبھی نہیں آیا، کبھی وقت پہ آیا کبھی دیر سے آیا، کبھی آفس میں آ کر کام کیا، کبھی لیٹ گیا، سو گیا دروازہ بند کر کے، تو یہ چیز بہت بری بات ہے، روزے دار کو زیب نہیں دیتی، کہ روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ ایمان تازہ کرنا کہ اور کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور کام تو ویسے بھی ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ انجام دینا چاہیے، اس بارے میں کچھ فرمائیے گا حدیث کی روشنی میں؟ جی، کام عموماً جو ہے مجھے تعلیم دی گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، جی اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کوئی عمل کوئی کام کرے جی تو اتقان کے ساتھ کرے، صحیح ہے۔ یعنی اس کام کے ادا کرنے میں اس کا حق ادا کر دے اور خوب اچھی طرح کرے، جی، کوئی کمی کوئی کسر اس کی کیا ہے نہ چھوڑے، مہارت اور دل جمعی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ کرے۔ یوں گزارے والا کام نہ کرے۔ جی تو ظاہر ہے کہ جب زندگی کے ہر معاملے میں، ہر شعبے میں یہ حکم یہ تعلیم ہے کہ جب انسان کوئی کام کرے کہ جس کے عوض وہ گویا کہ ایک تنخواہ وصول کر رہا ہے، مکافأہ لے رہا ہے، تو اس میں مہارت پیدا کرے اور دل لگا کر کام کرے، تاکہ جو روزی اسے نصیب ہو رہی ہے اسے وہ حلال بنا سکے۔ تو دینی معاملہ ہو، عبادت کا معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، ہر معاملے میں، ہر کام میں جی یہی اصول کار فرما رہنا چاہیے۔ تو روزے کو بہانہ بنا کر انسان یوں یہ کہ اپنا کام بس الٹا سیدھا چلائے کہ روزہ ہے، کبھی آیا کبھی نہیں آیا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہیں ہمیشہ ہر حالت میں دیکھ رہا ہے، تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ الغرض پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے نہایت عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کے عمل میں، آپ کے علم میں مزید خیر و برکت عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ وإیاکم بارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔